بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ وہ روایات جو لومڑی اور خرگوش کو نجس قرار دے رہی تھی، مرسلہ یونس میں ضعف سند ہونے کے ساتھ ساتھ جبران روایت نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ روایت شہرت کے مخالف ہے، اس لیے شہرت کے ذریعے سے جبران ہو رہا تو شہرت بھی اس کے مخالف ہے، اس لیے جبران سند نہیں ہو سکتا ہے۔ لومڑی اور خرگوش میں وہ کتے کی طرح نجس نہیں ہے، سور کی طرح نجس نہیں ہے، کافر کی طرح نجس نہیں ہے۔ اما چوہا، کیا یہ زندہ ہو تو نجس ہے؟ ہی نہیں، جس طرح کتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے نجس ہونے پر بھی چند روایت دلالت کر رہی ہے، جیسے صحیح ہے علی ابن جعفر جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے، اور ان بھائی نے خود فقہی بہت سارے مسائل کی ایک کتاب پوری لکھی تھی، جس کو امام نے بٹھا کر خود ہی لکھوایا تھا، اس لیے علی ابن جعفر سے بہت ساری روایتیں ہمارے پاس آئی ہیں۔ علی ابن جعفر کی روایت جو ہے اس میں یوں کہا، قال سألته عن الفأرة الرطبة، میں نے امام سے سوال کیا اس چوہے سے جو گیلا ہو گیا تھا، قد وقعت فی الماء، کہ جو چوہا پانی میں گر گیا تھا، فتمشى علی الثياب، بس وہ چلنے لگا کپڑے کے اوپر، ایصلی فیہا، کیا نماز پڑھنے والا مکلف اس لباس کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے جس کے اوپر چوہا گیلے پیر لے کے چڑھ گیا ہے؟ قال اغسل ما رأیت من اثرها وما لم تراه نزعه بالماء، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دھو لو اس چیز کو جو چوہے کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو دھو لو، اغسل وما لم تراہ نزعہ بالماء، اور جو چیز نظر نہیں آ رہی چوہے کے آثار میں سے، اس کو پانی سے ذرا چھڑک دو، پانی چھڑک دو اس کے اوپر، تاکہ جو ہے اگر احتمالی نجاست ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ اس روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ چوہا نجس ہے، حالانکہ زندہ جو کپڑے پر سے چل کر کے چلا گیا ہے، لیکن اس روایت کے مقابل میں دوسری ایک صحیح اخرى موجود ہے جو اس روایت سے ٹکرا رہی ہے، وہ بھی علی ابن جعفر کی جو ہے روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہی۔ قال سألته عن الغضايا والحية والوزغ تقع في الماء، میں نے سوال کیا امام علیہ السلام سے چوہے، سانپ اور چھپکلی کے بارے میں جو پانی میں واقع ہو گئے تھے، فلا تموت، اور وہ ابھی تک مرے نہیں تھے، ایتوضأ منہ للصلاة، آیا اس پانی سے وضو کیا جا سکتا نماز کے لیے؟ قال لا بأس بہ، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، جس میں چوہا، سانپ اور چھپکلی نکل کر کے زندہ گئے ہیں۔ وسألته عن الفارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم، میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا اس چوہے کے بارے میں جو گر گیا تھا ایک روغن کے ٹن میں، روغن کے برتن میں، وأخرجت، اس چوہے کو نکال دیے گا، قبل ان تموت، قبل اس کے کہ وہ مر جائے اس سے پہلے اس کو زندہ نکال دیا۔ ایبیعہ من مسلم، کیا کوئی شخص اس روغن کو کسی اور مسلمان کو بیچ سکتا ہے؟ قال نعم، امام علیہ السلام نے کہا ہاں بیچ سکتا ہے، ویدہن بہ، اور اس گھی کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو امام علیہ السلام نے بتایا کہ جائز ہے، چوہا نجس ہوتا تو پورا روغن نجس ہو جانا چاہیے، تو اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، بیچنے کی بھی اجازت دی امام علیہ السلام نے۔ اس کے علاوہ سعید اعرج
اس میں بھی جو ہے اجازت ملی ہوئی ہے. اس میں تو بہت عجیب بات ہے، ذرا سا عجیب اس لیے کہ اس میں بہت عجیب چیزیں داخل کر دی گئی. قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا سعید اعرج کہتے کہ میں نے صحیح، یہ بھی صحیح روایت ہے. سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے، عن الفأرۃ، اس چوہے کے بارے میں، والکلب، اور کتے کے بارے میں، تقع فی السمن والزیت، کہ جو کتا اور یہ چوہا واقع ہو گئے تھے روغن و گھی کے اندر. ثم تخرج منہ حیتاً، پھر یہ کتا اور چوہا نکل جاتے ہیں اس گھی سے زندہ. فقال لا بأس بأکلہ، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس روغن کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں تو کتے کو بھی شامل کر دیا. دیکھیں اس روایت میں تو کتے کو بھی شامل کیا. ہو سکتا ہے یہ دریائی کتا ہو، یہ ایک احتمال ہے. بہرحال یا راوی سے جو ہے یہ لفظ ہو سکتا ہے غلطی سے زیادہ آ گیا ہو، بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں. وما رواہ فی قرب الاسناد، روایت قرب اسناد میں، عن ابی البختری سے، عن جعفر ابن محمد امام صادق علیہ السلام سے، عن ابی ہے جہاں پر امام باقر علیہ السلام نے ان کے والد بزرگ امام سجاد علیہ السلام سے روایت کی. وہ روایت یہ کہ ان علی علیہ السلام قال لا بأس بسور الفارۃ، کوئی حرج نہیں ہے چوہے کا جھوٹا، این یشرب منہ ویتوضا، کہ اس چوہے کے جھوٹے سے پینے کا کام کیا جائے اور اس سے وضو کرنے کا کام کیا جائے. یہ تمام روایات ثلاث تطبیق کرتی ہے کہ چوہا جو ہے پاک ہے، اور اتنی ساری صحیح روایات کی موجودگی میں کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو نجاست والی روایت ہے اس کو ہم لے بر استحباب کریں کہ ان چوہوں والے جھوٹی چیز اور چلنے والی چیز سے اجتناب کرنا مستحب ہے، یا اس سے اجتناب کو ترک کرنا مکروہ ہے. اس پر حمل کریں گے، نجاست پر حمل نہیں کر سکتے کہ اس کے مقابل میں بالکل صحیح روایتیں ہمارے پاس موجود ہے جو طہارت پر دلالت کرتی ہے چوہے کے. اما چھپکلی، اس کے اندر صحیح معاویہ ابن عمار ہے. قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، معاویہ ابن عمار نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، عن الفأرۃ والوضغ، میں نے چوہے اور چھپکلی کے بارے میں سوال کیا، تقع فی البئر، کہ جو کنویں میں گر گئی تھی. قال ينزع منها 3 ضلاع، کا اس کنویں سے جو ہے 3 ڈول نکال لیے جائیں گے. ظاہرها، اس روایت کا ظاہر یہ، وإن كان يقتضي نجاست الوضغ، اگرچہ کہ دلالت کرتی ظاہری لحاظ سے یہ روایت کہ وہ چھپکلی نجس ہے تبھی تو 3 ڈول نکالنے کا حکم دیا، مگر یہ کہ الا انها ايضا معارضۃ بصحیحۃ علی ابن جعفر، لیکن یہ صحیح معاویہ خود صحیح علی ابن جعفر سے ٹکراؤ رکھتی ہے، کیونکہ صحیح علی ابن جعفر جو پہلے گزر چکی ہے چھپکلی کو پاک قرار دے رہی تھی، چوہے کو پاک قرار دے رہی تھی، سانپ کو پاک قرار دی. جب پانی میں گر جائے مرے نہیں ہیں تو اس کو پاک قرار. اس تعارض کے بعد جو ہے صحیح معاویہ عمار پر کوئی بھروسہ نہیں کیا سکتا، اس کے مقابل میں کئی روایتیں ہمارے پاس طہارت کی موجود ہیں. اما بچھو کے سلسلے میں موثق ابی بصیر عن ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے ابی بصیر کی موثقہ روایت ہے. قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء يتوضأ، میں نے سوال کیا امام علیہ السلام سے، ابی بصیر کہتے ہیں، عن الخنفساء، کیڑے جو پانی میں رینگتے ہیں اس کے بارے میں، تقع فی الماء، جو پانی میں گر گئے، ایتوضأ به، آیا اس پانی سے وضو کیا جاتا ہے. قال نعم لا بأس به، امام علیہ السلام نے کہا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. قلت فلا اقرب، تو آپ بچھو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قال ارقہ، کہ اس پانی کو گرا دو. وفی ذیل موثق سماع کی موثقہ کے ذیل میں یوں ہے، وإن كان اقربا، اگر وہ جو پانی میں گر گیا ہے وہ اقرب ہو یعنی بچھو ہو، فارق الماء،
اس پانی کو گرا دو، وتوضا من ماء غیرہ، اور دوسرے پانی سے وضو کرو۔ ان دو روایتیں موثقہ ابی بصیر اور موثقہ سماع، ان دونوں کا ظہور یہ ہے کہ اقرب نجس ہے، جس طرح سے امام علیہ السلام نے کہ پانی گرا دو، اس کا مطلب اس پانی جو ہے اس کو نجس سمجھا ہے، اسی لیے گرا دینے کو کہا ہے۔ لیکن ان دو روایت کے مقابل میں ہمارے پاس چند اور روایتیں جو اقرب کے پاک ہونے پر دلالت کرتی، جن میں سے ایک ہے روایت ہارون بن حمزہ غنوی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال سألت عن الفارۃ والاقرب واشباہ ذلک یقع فی الماء، کہ میں نے سوال کیا چوہے کے بارے میں، بچھو کے بارے میں، اور ان جیسی چیزوں کے بارے میں کہ جو پانی میں گر جائے، فیخرج حیا، یہ چیزیں جو ہے زندہ باہر نکل آتی ہے پانی سے، حل یشرب من ذلک الماء، تو امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اس پانی کو پیا جا سکتا ہے، ویتوضا بہ، اور اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، قال یسقب منہ ثلاث مرات، کہ اس میں سے جو ہے 5 مرتبہ پانی نکال لیا، اور 3 مرتبہ پانی نکال لیا جائے گا، یعنی 3 ڈول نکال لیے جائیں گے، قلیلہ و کثیرہ بمنزلۃ الواحد، چاہے چھوٹا ڈول ہو چاہے بڑا ڈول ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے پانی نکال لیا جائے، ثم یشرب منہ، پھر اس سے پانی پیا جا سکتا ہے، ویتوضا منہ، اور اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غیر الوضاغ، سوائے چھپکلی کے، فإنہ لا ينتفع بما یقع فیہ، بس یہاں پر جو ہے وہ چھپکلی جس میں گر جائے اس میں کوئی نفع نہیں ہے، الا انہا ضعیفۃ، مگر یہ کہ چھپکلی کے اندر بھی منع کرنا یہ ضعیف روایت ہے، ولا يمکن ان يعارض بہ الموثقۃ، بس اس روایت سے موثقہ کو تعارض دینا ممکن نہیں، کیونکہ موثقہ کے مقابل میں ضعیف روایت نہیں چلا کرتی ہے۔ یہاں پر جو ہے اقرب کے سلسلے میں 2 روایتیں نجس کی تھی، اب جو ہے اس کی طہارت کے سلسلے مزید آگے بات بڑھے گی۔ صلی اللہ